آج میرے دوست نے مجھ سے ایک سوال پوچھا جس کے نتیجے میں اپنی کرسی سے ہی ہانسے سے گر گیا. وہ سوال یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سر کیا یزید یا ابو جہل سیکولر تھے؟ اوئے ہوئے 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 مجھے پتہ ہے کہ یہ بات کس نے کہی اور اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں، مگر پھر بھی سمجھتا تھا کہ اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیریفائی کرنے کے لیے مجھے کوئی نہ کوئی ویڈیو بنانا چاہیے. ٹویٹ شیٹ سے بات نہیں بنے گی. دیکھیں، سب سے پہلے سنجیدہ طریقے سے اس بات کو سمجھیں کہ سیکولرزم ہوتا کیا ہے. سیکولرزم کا مطلب ہے کہ چرچ اور ریاست ایک دوسرے سے علیحدہ ہیں. چرچ ریاست کے معاملات کے اندر، سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی. انڈیویجول ضرور مداخلت کر سکتے ہیں، انڈیویجول ضرور ریاست کا حصہ بن سکتے ہیں، مگر بطور ادارہ چرچ ریاست کے اندر اور ریاستی امور کے اندر، سیاست کے اندر اس طرح سے حصہ نہیں لے سکتی. پہلے وہ حصہ لیا کرتی تھی، اس کے پاس خاص پریویلیجز اور رائٹس ہوا کرتے تھے، مگر یہ ختم ہوئے. کیسے ختم ہوئے؟ کیوں ختم ہوئے؟ اس کے پیچھے قصہ کہانی یہ ہے کہ 1819 کے اندر کرسچینٹی کے اندر ہی ایک بہت بڑی ریفارم موومنٹ ابھری، جس کو ریفارمیشن کہا جاتا ہے، جس کو ایک پروٹیسٹ موومنٹ کہا جاتا ہے، جس کو پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی کہا جاتا ہے. اس پروٹیسٹنٹ کرسچینٹی نے ایک بغاوت کو جنم دیا، اور اس بغاوت کے نتیجے میں جرمنی اور کئی اور سٹیٹس جو ہیں وہ پروٹیسٹنٹ ہو گئے. کیتھولک چرچ جو کہ روم اٹلی کے اندر قائم تھی، اس کے خلاف انہوں نے کھلم کھلا بغاوت کر دی. اس کے نتیجے میں پورے کے پورے یورپ کے اندر آگ لگ گئی، اور تقریباً 125 سال، جی ہاں 125 سال اس ریفارمیشن کے بعد سے لے کر 1648 تک پورے یورپ کے اندر آگ لگی رہی. آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 کے بارے میں تو آپ کو کچھ پتہ ہے. آپ اسی طرح سمجھیں کہ یہ جو ریلیجس وارز تھیں یہ اس زمانے کی یورپ کے لیے ورلڈ وارز کے برابر تھی. یقین جانے کہ تقریباً 1/3 ان کی آبادی اس میں تباہ و برباد ہو گئی. اتنی یہ بڑی جنگیں تھیں. ان جنگوں میں لڑ کے جب یورپینز تھک ہار گئے تو پھر انہوں نے ایک معاہدہ طے کیا جس کا نام تھا ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، جو 1648 کے اندر جا کے سائن ہوئی. اور جب یہ ٹریٹی سائن ہوئی تو اس کے مطابق ریاستوں نے یہ کہا کہ اب ہم ایک دوسرے کے معاملات میں عمل دخل نہیں کریں گے، اسٹیٹ سوورینٹی کے سسٹم کو قبول کریں گے، اور جو ڈینومینیشنل معاملات ہیں اس کے اندر ریاست نہ عمل دخل کرے گی، نہ چرچ جو ہے وہ ریاست کے اندر عمل دخل کرے گی. ابھی بھی یہ معاملہ جو تھا کچھ ٹھنڈا ہی تھا، مگر ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا کے بعد جو مومنٹم یورپ کے اندر بلڈ ہوا، جیسے جیسے کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن فلسفی نے، ڈیکارٹ، اسپینوزا وغیرہ کے آئیڈیاز نے جان پکڑنی شروع ہوئی، یورپ نے بے تحاشا ترقی کرنی شروع کر دی. اور سیکولرزم بذات خود، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے ایک طرح سے شروع ہوتا ہے، اس نے اپنے عروج تک پہنچنا تھا انلائٹنمنٹ کے پیریڈ میں. انلائٹنمنٹ کا جو پورا فلسافیکل سسٹم تھا، اس نے یہ پرپوز کیا شاید پہلی دفعہ تاریخ میں کہ ریاست کو یا سماج کو کسی بھی مذہب کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک پرامن اور ایک با اخلاق معاشرہ قائم کر سکے. یہ اس زمانے کے لیے ایک اتنی نئی بات تھی، اتنی مختلف بات تھی کہ اکثر و بیشتر لوگ جن کو انلائٹنمنٹ فلاسفرز ہی کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے خلاف تھے. وہ بھی کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے. مثال طور پہ جان لاک وغیرہ. یعنی انلائٹنمنٹ کی بھی 2 شکلیں تھیں، ایک ریڈیکل انلائٹنمنٹ کے لوگ تھے اور ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ریفارمسٹ قسم کے سافٹ انلائٹنمنٹ کے لوگ تھے. ان کے درمیان بھی اپنی ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے جو کسی اور وقت میں جا کے کور کروں گا. اور اس انلائٹنمنٹ کا نتیجہ تھا کہ ایک تو امریکن ریولوشن 1776 کا ہوا، جس نے پہلی دفعہ ایک ریپبلکن گورنمنٹ کو قائم کیا، اور پھر اس سے بھی زیادہ ریڈیکل فرینچ ریولوشن 1789 کا ہوا، جس نے پہلی دفعہ ایک ایسی ریاست کو پیدا کیا جو خود دعویٰ بھی کرتی تھی اور تھی بھی حقیقی معنوں میں ایک سیکولر ریاست. یعنی سیکولر ریاست در حقیقت تو 18ویں صدی میں جا کے بنی، اگرچہ یہ خیالات 1648 سے آگے پھیلتے چلے جا رہے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ سیکولرزم در حقیقت پیورلی ایک ماڈرن جدید تاریخ کا فینومینا ہے. کسی بھی پولیٹیکل سائنٹسٹ کی آپ کتاب اٹھا کے پڑھ لیں، پیچھے کئی لگی ہوئی ہیں. کسی بھی ہسٹورین کی کتاب اٹھا کے آپ پڑھ لیں، پیچھے کئی اور لگی ہوئی ہیں. تو ہر بندہ ہی آپ کو یہ بتائے گا کہ جس کو آج ہم سیکولرزم کہتے ہیں وہ در حقیقت اس پیریڈ کی، جس کو ماڈرنٹی کا پیریڈ کہا جاتا ہے، جدیدیت کا دور کہا جاتا ہے، اس کی پیداوار ہے.
پرانے زمانے میں ایسا ہرگز نہیں تھا. ان فیکٹ پرانے زمانے کے اندر جتنی سوسائٹیز ہم دیکھتے ہیں, چاہے وہ انڈیا کے اندر ہوں, عربیہ کے اندر ہوں, چاہے اسلام سے پہلے ہوں, اسلام کے بعد ہوں, وہ یورپ کے اندر ہوں, ان ہر سوسائٹیز کے اندر ریلیجن ہی ان سوسائٹیز کو آرڈر کرتا تھا, ریاستوں کو آرڈر کرتا تھا. فیملی سٹرکچر, سوشل سٹرکچر, ٹرائبل سٹرکچر, ہر چیز ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے ہی دیکھی جاتی تھی اور سمجھی جاتی تھی. اسی لیے کارل مارکس نے ریلیجن کے حوالے سے اور اینشنٹ سوسائٹیز کے حوالے سے یا پری ماڈرن سوسائٹیز کے حوالے سے یہ کہا کہ ریلیجن از دی انسائکلوپیڈیک کمپینڈیم آف دی اینشنٹ اینڈ میڈیول ورلڈ. انسائکلوپیڈیک کمپینڈیم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا جتنا علم ہے, انسائکلوپیڈیا کے اندر دنیا کا تمام علم ہوتا ہے نا, اس کو کس روشنی میں قدیم زمانہ دیکھا کرتا تھا؟ ریلیجن کی روشنی میں ہی دیکھا کرتا تھا. اگر وہاں پہ جھگڑا تھا تو اس پہ نہیں تھا کہ ریلیجن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, جھگڑا اس بات پہ تھا کہ یہ ریلیجن ہونا چاہیے یا وہ ریلیجن ہونا چاہیے. رومن اسٹیٹ جو ہے اس میں کئی ریلیجنز بستے تھے, مگر رومن اسٹیٹ کا بھی اپنا ایک رومن ریلیجن تھا. گریک اسٹیٹ کے اندر کئی ریلیجنز تھے, مگر گریک اسٹیٹ کا بھی اپنا ایک ریلیجن تھا. ہندوازم کے اندر کئی مختلف قسم کے نقطہ نظر ڈینومینیشنز پائے جاتے تھے, کئی مختلف قسم کی پرستش کی جاتی تھی, مگر اس زمانے کی ریاستوں کی یہی کہتے تھے کہ ہم ایک ہندو ریاست ہیں. مسلمانوں کی جتنی ریاستیں بنی انہوں نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ ہم تو خلافت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اینڈ سو آن. اگرچہ مغل ریاست میں بہت سارے اور لوگ تھے جو کہ پراپرلی اسپیکنگ مسلمان تو نہیں تھے, میجورٹی تو ہندو لوگوں کی تھی, مگر بہرحال ریاست اور ریاست کے لیڈرز یہی کہتے تھے کہ مذہب اور ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ نہیں ہے. ہاں یہ ڈیبیٹ ضرور ہوا کرتی تھی کہ مذہب کی درست انٹرپریٹیشن کیا ہے, کیا نہیں, دین الہی درست ہے کہ نہیں, اورنگزیب ٹھیک کہہ رہا ہے یا دارا شکو, یہ ڈیبیٹس ہوتی تھیں. مگر یہ بھی ڈیبیٹس در حقیقت ایک ایسے فریم ورک کے اندر ہو رہی تھیں جس میں مذہب کی ہی انٹرپریٹیشن اور ری انٹرپریٹیشن تھی. یہ نہیں تھا کہ ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کو ریاست سے اور سیاست سے علیحدہ ہی کر دیا جائے, بلکہ ایک فریق شاید یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب کی درست انٹرپریٹیشن یہ ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اسلام کی اپنی تاریخ میں. ابو جہل کے حوالے سے بات چیت ہوئی کہ کہا, کسی نے پوچھا مجھ سے کہ کیا وہ سیکولر تھے. اتنی ابسرڈ بات تو شاید میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی ہوگی. دیکھیں, جو دور جاہلیہ تھا اس کا اپنا ایک سوشل سٹرکچر تھا, اس کا اپنا ایک پولیٹیکل سسٹم تھا, اس کا اپنا ایک فیملی سسٹم تھا. وہ سارے کا سارا نظام اسلام نے تبدیل کیا, ایک انقلاب برپا کیا. وہ جو پورا سسٹم تھا وہ کس چیز بنیاد پہ چلتا تھا؟ کیا وہ جدید فلسفی اور سائنس پہ چلتا تھا؟ کیا وہ ریشنلزم پہ چلتا تھا؟ آف کورس ناٹ. اس کا اپنا ایک پورا مذہب تھا جو کہ ایز یو نو جو کعبہ شریف ہے اس کے اندر 360 مختلف بت ہوا کرتے تھے. وہ 360 کیوں تھے؟ کیونکہ ایک لونر ایئر میں 360 ڈیز ہوتے ہیں, تو وہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مون کی بھی عبادت کرتے تھے, سن کی بھی عبادت کرتے تھے, وہ نعوذ باللہ پتھروں کی بھی عبادت کرتے تھے, وہ بڑے بڑے پہاڑوں کی بھی, چٹانوں کی, بہت مختلف قسم کی چیزوں کی, نیچر کی اور بہت ساری مختلف چیزوں کی وہ بہرحال اپنی عبادت کرتے تھے جس طرح سے وہ اس کو درست سمجھتے تھے. مگر پروفٹ پیس بی اپون ہم نے یہ کہا کہ یہ سب غلط ہے, یہ سب جہالت ہے, یہ سب کفر ہے. کفر سے مراد صرف یہ نہیں تھا کہ یہ ایک بری بات ہے, بلکہ وہ ایک پورا نظام کے طور پہ دیکھتے تھے کہ کفر ایک نظام ہے جس نظام کے خلاف ہم جد و جہد کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں اس کا خود ذکر ہے. لکم دینکم ولی دین کا مطلب ہے فار یو یور دین اینڈ فار می مائی دین. ٹھیک ہے, لفظ استعمال کیا گیا کفر کے لیے. یہ سورہ کافرون ہے جو کفر کی ایکسپلینیشن کر رہی ہے, جو کفر کے بارے میں ہے اور کافروں کے بارے میں ہے. اور کیا کہہ رہی ہے؟ فار یو یور ریلیجن اینڈ فار می مائی ریلیجن. اور ریلیجن کے لیے لفظ جو ہے وہ مذہب نہیں بلکہ دین استعمال کیا گیا. سو اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی کہ ابو جہل کفر کے دین کے لیے لڑ رہے تھے, وہ یہ سیکولرزم کے لیے نہیں لڑ رہے تھے. بالکل مس انڈرسٹینڈنگ ہے. قرآن کو ہی آپ مس انڈرسٹینڈ کریں گے اگر آپ یہ سمجھیں گے, کیونکہ قرآن کے اندر واضح لکھا ہے کہ وہ ایک دین کے لیے لڑ رہے تھے. اس دین کو نام دیا قرآن مجید نے, یہ کفر ہے, یہ جہالت ہے, اس کے خلاف ہم نے جدوجہد کرنی ہے, اس دین کو تبدیل کرنا اور دین الہی کو لے کر آنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے, جو درست دین ہے. تو یہ وہ ساری لڑائی تھی. تو اب کوئی بندہ مڑ کے یہ کہے کہ وہ تو سیکولر تھے, ڈزنٹ میک اینی سینس. اگر ایسا ہوتا تو قرآن مجید ان کے مذہب کو دین نہ کہتا اور کفر کا دین نہ کہتا. تو یہ بھی بات کلیئر ہوئی. پھر آگے دیکھیں یزید کے حوالے سے. یزید کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے والد صاحب نے مجھے خلافت دی ہے
اور میں حقدار ہوں خلیفہ ہونے کہنے کا اپنے آپ کو. اس کا مطلب یہ خلافت کوئی سیکولر اتھارٹی تھوڑی ہے. وہ خلافت رسول جس کو ہم کہتے ہیں, اٹ مینس دا سکسیسر آف دا پروفٹ. اس کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل اتھارٹی بھی خلیفہ کے پاس ہے, مگر خلیفہ پیورلی ایک صرف پولیٹیکل پوسٹ نہیں ہے. وہ تو پرائم منسٹر ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے, پریزیڈنٹ ایک پولیٹیکل پوسٹ ہے, سلطان بھی ایک پولیٹیکل پوسٹ ہو سکتا ہے, مگر خلیفہ ایک اسپرچول پوسٹ بھی ہے. جی ہاں, خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے نے, اس شخصیت نے پوری مسلمان امہ کو گائیڈ کرتے ہوئے جنت الفردوس میں لے کر جانا ہے. تو خلافت جو ہے وہ کوئی سیکولر انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. اگر کوئی یہ کلیم کرے کہ وہ خلیفہ ہے اور پھر ساتھ ہی آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ تو سیکولرزم کی بات کر رہا ہے, تو یہ ڈزنٹ میک اینی سینس. بیکاز جس انسٹیٹیوشن کے حوالے سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں, وہ انسٹیٹیوشن ایک سیکولر انسٹیٹیوشن ہے ہی نہیں. وہ ایک ریلیجس انسٹیٹیوشن ہے, وہ ایک اسپرچول انسٹیٹیوشن ہے. اور پھر یہ کہ امیدز کو ایز اے ہول آپ اسٹڈی کریں تو کیا امیدز یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کو ہم علیحدہ رکھیں گے اور ریاست کو ہم علیحدہ رکھیں گے, ریاستی امور کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا؟ کیسی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. آف کورس ناٹ. بالکل بھی یہ کہیں پہ بھی کسی بھی ٹیکسٹ میں, کسی بھی تقریر میں, کسی بھی جگہ یہ بات کہیں نہیں کہی گئی. آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ انفیکٹ حضرت معاویہ جو امیر المومنین تھے اپنے وقت کے, وہ کہتے تھے کہ میں تو قرآن کو اپنے لکھتا رہا ہوں, تو میری تو لیجیٹیمیسی ساری اسی بات سے ڈرائیو ہوتی ہے. سو بات یہ ہے کہ امیدز نے کبھی بھی اپنے آپ کو سیکولرزم کی بنیاد پہ کھڑا کرنے کی یا ریاست کو کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی. نہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ کلرجی جو ہے ہم سے علیحدہ ہو جائے. فرینکلی اس زمانے کے اندر تو کلرجی تھی ہی نہیں. علماء ایز اے سیپریٹ آپ کہہ لیں انسٹیٹیوشن ابھی بنی ہی نہیں تھی امید پیریڈ کے اندر. انفیکٹ اس کے بنتے بنتے بھی 200 سال لگے, اور 200 سال کے بعد ان کی انسٹیٹیوشنز جو ہیں سولیڈیفائی ہوئیں, کنسالیڈیٹ ہوئیں اینڈ سو آن. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ البخاری ابو مسلم وغیرہ کی جو کتابیں ہیں, حدیث کی کتابیں, وہ ڈیولپ ہوئیں اس پیریڈ کے اندر 9th سینچری میں جا کے. سو اس لیے علماء کو ریاست سے علیحدہ کرنے کا تعلق ہی نہیں بنتا تھا, کویسچن ہی نہیں بنتا تھا, کیونکہ ابھی تو کلرجی یعنی علماء طبقہ پوری طرح پیدا ہی نہیں ہوتا, وہ تو ابھی پیدا ہو رہا تھا. سو یہ بھی بات بڑی عجیب و غریب لگتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تاریخی اعتبار سے تو ٹوٹلی ایک نانسنس قسم کی تھیوری ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ ایک مذاق ہے کہ اگر کوئی بندہ تاریخ کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرے کہ وہ سیکولرزم کے لیے لڑ رہے تھے, تو بالکل ہی تاریخ کو الٹا دیا گیا ہے. آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ مسلمانوں میں بھی اور علماء کرام میں بھی بہت سارے ایسے بڑے آنریبل قسم کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ امیدز حق پر تھے. جی ہاں, وہ سمجھتے ہیں کہ اوور آل یہ نہیں کہ وہ کربلا کو درست کہہ رہے ہو نعوذ باللہ, مگر یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امیدز اوور آل حق پر تھے. بہت سارے لوگ یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں. عباسیدز یہ نقطہ نظر نہیں رکھتے تھے, انہوں نے امیدز کے خلاف ایک باقاعدہ انقلاب برپا کیا. اینی وے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, مگر آج بھی ایسے بہت سارے لوگ دنیا کے اندر امت اسلام کے اندر موجود ہیں. تو وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ہم امیدز کے ساتھ اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ سیکولر تھے, ایسی تو بالکل کوئی بات نہیں, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ درست راہ پہ تھے. سو یہ کہہ دینا کہ یزید سیکولر تھا یا یہ کہہ دینا ابو جہل سیکولر تھا, یہ تو تاریخ کو ہی ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈ کرنے کے برابر ہے. در حقیقت ایسی بات کرنا, اور خاص طور پہ شاید محرم کے پیریڈ کے اندر کرنا, اس کا مقصد یہ ہے پاکستان کی سیاست کے اندر کہ دیکھیں جہاں پہ بھی اہل تشیع کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایسی کارروائی ہوتی ہے جس میں ان کے بنیادی انسانی حقوق سلب ہوتے ہیں, یعنی کہ جو میجورٹی کمیونٹی ہے, جب اس مسلم مائنورٹی کمیونٹی کو, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے اندر بھی مائنورٹیز ہو سکتی ہیں نا, جس طرح ایران کے اندر سنی مائنورٹی ہیں, تو یہاں پہ پاکستان کے اندر شیعہ جو ہیں ایک مسلم مائنورٹی ہیں تو وہ مسلم, مگر ایٹ دا سیم ٹائم مسلمانوں کے اندر وہ ایک مائنورٹی ہیں. تو جب مسلم میجورٹی مسلم مائنورٹی پہ کوئی حملہ کرتی ہے تو کون ان کے حق میں بات کرتا ہے؟ مائنورٹیز کے حق میں کون بات کرتا ہے؟ اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ سیکولر لوگ اور لبرل لوگ ہی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑی زیادتی, یہ نہیں ہونا چاہیے, پارا چنار میں یہ ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, جنگ میں وہ ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے, جی تمام مائنورٹیز کا تحفظ ہونا چاہیے. بلکہ سیکولر اور لبرل لوگ تو یہ بھی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی مسلمان ہے یا نہیں, وہ تو کہتے ہیں جی سب کے برابر کے حقوق ہونے چاہیے, کوئی شیعہ ہو, کوئی سنی ہو, کوئی مسلمان ہو یا نہ ہو. وہ کہتے ہیں جی سکھوں کے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے جو مسلمانوں کے ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں جی کرسچنس کے بھی وہی حقوق ہونے چاہیے جو مسلمانوں کے ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کسی کا کسی مذہب سے بھی تعلق ہو, سب کے برابر حقوق ہونے چاہیے. یہ سیکولر اور لبرل لوگوں کا دعویٰ ہے اور کہنا ہے, اور ان کا مدعا ہے, ان کی آرگیومنٹ ہے, ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور اس کے لیے وہ لڑتے ہیں, میدان میں بھی آتے ہیں اور سب کام وغیرہ بھی کرتے ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہے پاکستان کی اپنی پالیٹکس کے اندر کہ آپ غور کریں
کہ جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں، کرسچنز ہوں، وہ احمدی ہوں، وہ بے شک ہندو ہوں، وہ سکھ ہوں، وہ ریلیجس بھی جب ہوتے ہیں تو وہ سیکولر اور لبرل لوگوں کے بڑے قریب ہوتے ہیں. یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ کمیونٹیز جو بڑی ریلیجس ہیں، جہاں پاکستان کے اندر جو کرسچنز ہیں وہ اپنی جگہ بڑے ریلیجس ہیں اپنی چیز میں، مگر پولیٹیکلی وہ کس کے ساتھ الائنڈ ہے؟ وہ سیکولر اور لبرل لوگوں کے ساتھ الائنڈ ہے. اور سیکولر اور لبرل لوگ یہ نہیں چاہتے کہ جی کوئی ریلیجس اسٹیٹ بنے، مگر ان کے ساتھ بہت سارے ریلیجس لوگ بھی الائنڈ ہیں. یہی معاملہ اہل تشیع کے ساتھ بھی ہے کہ اہل تشیع کے ساتھ جب ظلم و جبر ہوتا ہے پاکستان کے اندر تو سیکولر لبرل لوگ، ہیومن رائٹس والے لوگ اور یہ وغیرہ پروگریسو سارے بول پڑتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک طرح سے جو پاکستان کے اندر مسلم مائنورٹیز ہیں اور پاکستان کے اندر جو ویسے ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کا اور سیکولر اور لبرل پولیٹیکل فورسز کا ایک بڑا لمبا اور پرانا اتحاد ہے. تو کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ جناب علی یزید سیکولر تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصل میں کیا چاہ رہا ہے، وہ کوئی تاریخ کو بڑی گہری نظر سے نہیں دیکھ رہا. اس کا اصل میں پولیٹیکل مقصد یہ ہے کہ جو اہل تشیع اور لبرل سیکولر لوگوں کے درمیان قربتیں ہیں وہ ٹوٹنی چاہیے، وہ ٹوٹ جائیں. کیونکہ اگر اہل تشیع یہ تصور رکھیں کہ جی یزید بھی سیکولر تھا پاکستان کے سیکولر لوگوں کے ساتھ، تو پھر وہ اتحاد کرنے کے لیے، سیاسی اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اچھا غور کیجئے، یہ صرف پاکستان میں معاملہ نہیں ہے، انڈیا کے اندر بھی یہی معاملہ ہے. انڈیا کے اندر جو بھی مائنورٹیز ہیں جو ہندوتوا کی مخالفت کرتی ہیں، وہ نہ صرف سیکولرزم کا نعرہ بلند کرتی ہیں مگر انڈیا کے اپنے سیکولر اور لبرل طبقے کے ساتھ ان کا بڑا قریبی اتحاد ہے. انڈیا کی مسلم لیگ ہو یا انڈیا کی جماعت اسلامی ہو، وہ ہمیشہ انڈیا کے بائیں بازو کے کمیونسٹ پارٹیوں کے بھی قریب رہتے ہیں. وہ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ بی جے پی کے خلاف جب لڑتے ہیں تو ان کی اپنی مجبوری بن جاتی ہے، میجورٹی کمیونٹی کے خلاف، ہندوتوا کے خلاف لڑنے کی وجہ سے ان کی اپنی سیاسی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ لبرل، سیکولر، پروگریسو، لیفٹسٹ فورسز کے ساتھ اتحاد قائم کریں. اور یہ اتحاد وہاں پر بھی ہے. اسی طرح ایران کے اندر بھی ایسے ہی آپ کو ملے گا، بلکہ پوری دنیا میں ایسے آپ کو ملے گا. مثال طور پہ برٹن کے اندر اس وقت جو رائٹس وغیرہ ہو رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ ایک طرف مسلمان اپنی مسجدوں کا دفاع کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کے ساتھ کون لوگ کھڑے ہیں؟ جو وائٹ لوگ ہیں وہ کون کھڑے ہیں؟ وہ کھڑے اینتفا کے لوگ، یعنی اینٹی فیشسٹ موومنٹ کے لوگ، جو کہ لیفٹسٹ ہیں سارے اور بڑے ملیٹنٹ قسم کے لیفٹسٹ ہیں. اب یہ جو اینٹیفا کے لوگ ہیں، جو اینٹی فیشسٹ موومنٹ کے لوگ ہیں، یہ تو ٹوٹلی سیکولر قسم کے لوگ ہیں. یہ تو مسلمان نہیں ہیں، یہ تو کرسچن بھی نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں ہمارا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، مگر یہ مائنورٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہمیشہ یہ کہیں گے کہ نہیں، جو امیگرینٹس ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں، جو مائنورٹی اس کے ساتھ ہیں، ہم اپنے قوم کے ریسزم کے خلاف ہیں. ہماری قوم کے لوگ جب ظلم و زیادتی کریں گے تو ہم ان قوم کے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے جن کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. اور میں آپ کو بھائیوں بتاؤں اور بہنوں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں یہ اصول ہے کہ بائیں بازو کے لوگ ہمیشہ انڈر ڈاگ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، جو غریب ہے، جو بے کس ہے، جو لاچار ہے، جس کے ساتھ کوئی سہارا نہیں، اس کے ساتھ جب ظلم ہوگا تو ہمیشہ بائیں بازو کے لوگ اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. امید ہے کہ آپ کے ذہن سے یہ مس انڈرسٹینڈنگ کلیریفائی ہو گئی ہوگی کہ یہ جو پرانے زمانے کی لڑائیاں تھیں، کانفلکٹس تھے، کانٹرڈکشنز تھیں، کہ یہ سیکولرزم اور مذہب کے درمیان یا دین کے اور سیکولرزم کے درمیان لڑائیاں تھیں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ جو سیکولرزم کا تصور ہے یہ یورپ میں پیدا ہوا اور یہ صرف اور صرف جدید تصور ہے، اور یہ 17 سینچری سے آگے انلائٹنمنٹ کے پیریڈ کے اندر اس کی ڈیولپمنٹ، فل فلاورنگ وغیرہ نظر آتی. اس میں بھی بڑی ساری دلچسپ قسم کی قصے کہانیاں ہیں کہ ماڈرن فلسفی نے اس کو کس طرح سے اثر کیا، سیاست نے کس طرح سے اثر کیا، نئی جو کیپٹلسٹ اکانومی تھی وہ جو بن رہی تھی اس نے کس طرح سے اس کو اثر کیا. یہ کسی اور وقت آپ کو کہانی سناؤں گا، مگر ابھی کے لیے آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تاریخ کو مسخ کرنے کے برابر ہے، ٹوٹلی انکریکٹ. اور دوسری طرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیکولر، لبرل اور ترقی پسند فورسز ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، ایران میں ہوں، افغانستان، انڈیا میں ہوں، یا وہ یو کے میں ہوں یا امریکہ میں ہوں، وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو کہ طاقتور نہیں ہے، وہ ڈاڈے کے ساتھ نہیں، وہ کمزور کے ساتھ کھڑے ہوں گے جس کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو، چاہے وہ کمزور ریلیجس ہو، چاہے وہ کمزور ان کی ایتھنیسٹی سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، ان کے ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. ان کے لیے جو یونیورسل ایتھک ہے وہ یہ ہمیشہ کہ انڈر ڈاگ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. اور سچی بات ہے، اگر آپ میرے تہ دل سے بات پوچھیں، میرے پہ لبرل لوگ بھی بڑی تنقید کرتے ہیں اس چیز پہ، مگر میرے دل کی بات یہ ہے کہ جتنے پیغمبر آئے تاریخ میں انہوں نے بھی ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا. اسی کے ساتھ آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.